حضرات کے سامنے قرآن کریم کی چھوٹی سی سورت تلاوت کی ہے۔ اس سورت مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنی وحدانیت کا اعلان فرمایا، قل هو اللہ احد، کہ اے میرے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ اس سے ان لوگوں کے عقیدے کی بھی تردید ہو گئی جو یہ کہا کرتے تھے کہ الہ تین ہے، خدا تین ہے۔ یہ عیسائیوں کا عقیدہ تھا، وہ کہتے کہ ایک خدا اللہ ہے، دوسرا عیسیٰ ہے اور تیسرا مریم ہے۔ اور اس سے ان لوگوں کی بھی تردید ہو گئی کہ جن لوگوں نے مسجد حرام کے اندر 360 بت بنا کے رکھے ہوئے تھے، بلکہ بیت اللہ کے اندر جن کی وہ پوجا کیا کرتے تھے اور انہیں خدا کا شریک سمجھتے تھے، تو اللہ نے یہ کہہ کر کہ اللہ ایک ہے، اکیلا ہے، تمام شرک کے دروازے بند کر دیے۔ اور پھر اگلا جملہ فرمایا اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ میرے رب کو بیوی کی ضرورت ہے، نہ اسے بچوں کی ضرورت ہے، نہ اسے فوج کی ضرورت ہے، نہ اسے معین و مددگار کی ضرورت ہے، نہ اسے کسی مشیر کی ضرورت ہے، نہ میرے رب کو کسی وزیر کی ضرورت ہے۔ اللہ کو کسی کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے ارادے کا نام وجود ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ تمام انبیاء کرام کو جو اللہ نے بھیجا ہے وہ اسی چیز کے لیے بھیجا ہے تاکہ اللہ کا وہ تعارف کرائے اور مخلوق کا تعلق رب سے جوڑے۔ مخلوق نے جو لوگوں سے امیدیں لگا رکھی ہے، کسی کو مشکل کشا سمجھتے ہیں، کچھ لوگوں نے بت بنا رکھے ہیں جن کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، کچھ کو اللہ کا تعارف نہیں ہے، تو تمام انبیاء کے آنے کا مقصد یہی تھا کہ مخلوق کا تعلق اللہ سے جوڑا جائے، ان کی امیدوں کو رب سے وابستہ کیا جائے، ان کی ضروریات کو اللہ رب العالمین کے ساتھ ہی جوڑا جائے۔ یہی تمام انبیاء کا مقصد اور مدعا تھا۔ اور قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنی وحدانیت اور اپنے محبوب کی رسالت کو ثابت کرنے کے لیے کئی سابقہ انبیاء علیہ السلام کے واقعات کا ذکر فرمایا۔ ان واقعات کو بھی اگر سنا جائے تو ہمارے لیے بہت بڑی نصیحتیں ان میں موجود ہیں۔ ان میں سے ایک واقعہ حضرت مریم علیہ السلام کا بھی ہے۔ انبیاء کا خاندان ہے، نیک لوگوں کا خاندان ہے جن سے ان کا تعلق ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا نام تھا عمران اور ان کی والدہ کا نام تھا حنا۔ اتفاق ہے کہ ان کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی، تو ایک دن حضرت حنا دوپہر کو اپنے گھر کے صحن میں ایک درخت کے نیچے سونے کے لیے آئی جسے کیلولا کہا جاتا ہے۔ اور ایک بات میں یہاں عرض کرتا چلوں کہ کیلولا میرے نبی کی سنت ہے۔ کیلولا کہتے ہیں ظہر کی نماز سے پہلے کچھ دیر آرام کرنے کے لیے سو جانا، نیند آئے یا نہ آئے۔ اور آج کل اکثر علماء کرام اور طلباء اور مدارس
مدارس کے اندر جو اس سنت پہ عمل کیا جاتا ہے کہ دوپہر کی چھٹی ہوتی ہے اور سونے کا اور آرام کرنے کا وقت ہوتا ہے، عوام کے اندر اکثریت میں یہ سنت ختم ہو گئی ہے۔ تو میں یہاں دعوت فکر دینا چاہتا ہوں کہ اگر کسی صاحب کو فرصت ملے تو وہ اس سنت کو ضرور ادا کیا کرے، بلکہ کوشش کیا کریں کہ ہماری یہ سنت ادا ہو جائے۔ اگر ایک آدمی صرف 5 منٹ کے لیے بھی بستر پہ لیٹ جاتا ہے کیلولا کرنے کی نیت سے، سنت کی ادائیگی کی نیت سے، تو اسے ثواب مل جاتا ہے۔ تو حضرت حنا درخت کے نیچے آئی، سونے لگی، تو دیکھتی کیا ہے کہ درخت کے اوپر ایک پرندہ بیٹھا ہے جس نے گھونسلہ بنایا ہوا ہے اور اس نے بچے دیے ہوئے ہیں۔ وہ جاتا ہے، دانا وغیرہ لے کے آتا ہے، اپنے بچوں کو بڑے پیار سے کھلاتا ہے، پھر اڑ کے چلا جاتا ہے۔ کچھ دیر کے بعد پھر آ جاتا ہے، اپنے بچوں کو خوراک دے کے پھر چلا جاتا ہے۔ ماں تھی، عورت تھی، اولاد نہیں تھی، دل کے اندر طلب تو تھی، تڑپ تو تھی کہ اللہ ہمیں بھی اولاد عطا فرما۔ جب یہ ماجرا دیکھا کہ ایک پرندے کی اپنے بچوں کے ساتھ الفت اور محبت کتنا ہے، اور یہ کتنی فکر کر رہا ہے اس کی خوراک کی، اور وہ بچے کیسے اس کی انتظار میں بیٹھتے ہیں کہ جب بھی وہ پرندہ گھونسلے میں آتا ہے وہ منہ کھول کے آوازیں دینا شروع کر دیتے ہیں، تو حضرت حنا کے دل میں خیال آیا، اٹھی ہے اور جا کے رب کے حضور سجدہ دیا اور پھر دعا مانگنے لگی کہ اے ربا، تیرے خزانے کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، مجھے بھی اولاد عطا فرما۔ اس لیے انسان کی دعا کبھی بھی اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت پا سکتی ہے۔ انسان کو جب کبھی بھی اس کے دل پہ چوٹ لگے اور کوئی عجوبہ اس کے سامنے آئے تو علماء کرام نے لکھا ہے اسے چاہیے کہ اپنے رب سے دعا مانگا کرے۔ ہو سکتا ہے کہ اس وقت پروردگار عالم دعا قبول فرما لے۔ انہوں نے دعا کی، دعا کے ساتھ ساتھ منت بھی مانی، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ منت صرف اللہ کی جائز ہے، اس کے علاوہ کسی کی بھی جائز نہیں ہے۔ منت کیا مانتی ہے؟ فرمایا ہے اللہ مجھے اگر آپ نے بیٹا عطا کیا تو میں اس بیٹے کو اس بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کروں گی۔ اب اللہ رب العالمین نے انہیں بچہ عطا کیا، لیکن جب بچہ پیدا ہوا تو وہ بیٹا نہیں تھا، بیٹی تھی۔ حضرت مریم علیہ السلام اب وہ کہنے لگی کہ اے اللہ، میں نے تو منت مانی تھی کہ آپ مجھے بیٹا عطا کریں تاکہ میں اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کروں گی، اور یہ تو بیٹی ہے، اب اس بیٹی کو میں آپ کے گھر کے لیے کیسے وقف کروں؟ وہاں تو سارے مرد ہیں، یہ کیسے ان میں وقت گزارے گی اور کس طرح یہ تیرے گھر کی خدمت کر سکے گی؟ تو اللہ کی طرف سے آواز آئی، لیس الذکر کالانثیٰ، تو نے جو بیٹا مانگا تھا، تو نے مانگا تھا کہ مجھے مذکر عطا کر، میں نے بیٹی عطا کی ہے۔ ارے جو بیٹی میں نے دی ہے، کئی بیٹے بھی اس بیٹی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب جس وقت حضرت مریم پیدا ہوئی ان کے والد فوت ہو چکے تھے۔ حنا نے بچی کو اٹھایا اور جا کے بیت المقدس کے جتنے بھی خدام تھے ان کے پاس لے گئی اور کہا میں نے منت مانی تھی کہ یہ جو بھی بچہ پیدا ہوگا میں اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کروں گی، لہذا اس بیٹی کو قبول فرمائیے، اس کی تربیت بھی کیجیے، اسے تعلیم بھی دیجیے، اور اس کو اللہ کے نام پہ میں وقف کرتی ہوں۔ اب چونکہ حضرت مریم کے جو والد تھے حضرت عمران، وہ بیت المقدس کے امام تھے، رہ چکے تھے۔ جتنے بھی بیت المقدس کے خدام تھے ہر ایک کی کوشش یہ تھی کہ چونکہ یہ ہمارے امام کی بیٹی ہے لہذا میں اس کی پرورش کرتا ہوں۔ وہاں حضرت زکریا علیہ السلام بھی موجود تھے۔
حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا میں اس بچی کو اپنی پرورش میں لیتا ہوں. اور اتفاق کی بات ہے کہ حضرت زکریا کی اولاد بھی نہیں تھی. دل میں خیال آیا یہ بیٹی میرے پاس رہے گی, میں اسے اپنی بچی بناؤں گا, بیٹی بناؤں گا, ہمارے گھر کے اندر بھی رونق آ جائے گی. لیکن سب اس بات پہ مصر تھے, اصرار کر رہے تھے کہ اس کی تربیت ہم کرتے ہیں, اس کی پرورش ہم کرتے ہیں. اس بات پہ اتفاق ہوا کہ قرعہ اندازی کرتے ہیں, جس کے قرعہ میں اس بچی کا نام نکل آیا وہی اس کی پرورش کرے گا. اب قرعہ ڈالنے کا انداز یہ تھا کہ جتنے بھی امیدوار تھے اس بچی کو اپنی پرورش میں لانے کے لیے, ان سب کے نام لکھے گئے کلموں پر, اور پھر وہاں ایک دریا کے کنارے پہ پہنچے ہیں. یہ اتفاق ہوا کہ ہم کلمے اس دریا کے اندر ڈالیں گے, جس کی قلم دریا کی مخالف سمت میں چلنا شروع ہو گئی. مطلب جہاں سے پانی آ رہا ہے, جن کا قلم جو بھی ڈالا جائے گا تو ادھر کو ہی جائے گی نا جہاں پانی جا رہا ہے, لیکن جس کی قلم مخالف سمت پہ چلنا شروع ہو گئی وہی اس بچی کی پرورش کرے گا. سارے وہاں پہ پہنچے ہیں. حضرت زکریا نے بھی اپنی قلم ڈالی, باقیوں نے بھی اپنی قلم ڈالی ہے, سب کی قلمیں پانی بہا کے لے گیا, لیکن حضرت زکریا کی قلم نے پانی کے سینے کو چیر کر اس کی مخالف سمت چلنا شروع کر دیا. حضرت زکریا نے اللہ کا شکر ادا کیا, اس بچی کو اپنے سینے سے لگایا اور گھر لے گئے اور ان کی پرورش شروع کر دی. اپنی بیٹی بنا لیا, لیکن طریقہ کار یہ تھا کہ ایک حجرہ حضرت مریم کے لیے مختص کر دیا. وہیں پہ حضرت مریم کو خوراک بھی دیتے, ان کو تعلیم بھی دیتے. اور حضرت زکریا جب کبھی کہیں کسی کام کے لیے جاتے تو باہر سے اس کو تالا لگا کے, کنڈی لگا کے بند کر کے چلے جاتے تھے. ایک دن حضرت زکریا علیہ السلام کسی کام سے گئے اور تالا لگا کے چلے گئے. روزہ تھا, شام کو جس وقت حضرت زکریا لیٹ ہونے لگے, دل میں خیال آیا بچی کے پاس افطاری کا سامان لے کے جانا ہے, لیکن دیر ہو رہی ہے. جلدی جس وقت وہاں پہ پہنچے, دیکھتے کیا ہے کہ حضرت مریم کے پاس بن موسم کے پھل رکھے ہوئے ہیں اور وہ انہیں کھا رہے ہیں. یہاں میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ حضرت مریم علیہ السلام ان کی جو بڑھوتری ہے نا وہ عام بچوں سے ہٹ کے تھی. عام بچہ جتنا سال کے اندر بڑا ہوتا ہے, علماء کرام نے لکھا یہ ایک دن میں اتنا بڑی ہوتی تھی. اب حضرت زکریا علیہ السلام نے جب دیکھا کہ پھل آئے ہوئے ہیں تو سوال کرنے لگے, اللہ کے ہاذا, اے مریم تیرے پاس یہ پھل کہاں سے آئے؟ تو حضرت مریم نے جواب دیا من عند اللہ, فرمایا یہ اللہ کی طرف سے ہیں. شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی, اس لیے کہ ایک تو تالا بند کر کے گئے تھے, خود آ کے کھولا ہے, اور دوسری بات یہ تھی کہ وہ پھل اس وقت مارکیٹ کے اندر موجود ہی نہیں تھے, مل ہی نہیں رہے تھے, ان کا موسم ہی نہیں تھا کہ کوئی خرید کے ان کے پاس رکھ کے جاتا. واضح یہ نظر آ رہا تھا کہ رب العالمین نے اپنی طرف سے حضرت مریم کے لیے یہ پھل بھیجے ہیں. جب حضرت زکریا نے یہ دیکھا کہ اللہ نے بن موسم کے پھل حضرت مریم کو کھلائے ہیں, دل میں خیال آیا کہ اے اللہ, اگرچہ میری عمر کا شجر, میری عمر کا درخت اب پرانا ہو چکا ہے, اس عمر کو میں پہنچ چکا ہوں کہ مجھے بچے نہیں ہو سکتے بظاہر, لیکن ربا تیری قدرت کے اندر ہے, تو بے نیاز ہے, تو اگر مریم کو بن موسم کے پھل دے سکتا ہے تو مجھے بھی بن موسم کے اولاد عطا کر سکتا ہے. تو سائڈ پہ کھڑے ہو کے, محراب کے اندر کھڑے ہو کے وہیں اپنے رب سے دعا کی کہ اے اللہ, جیسے مریم کو بن موسم کے تو نے پھل عطا کیا ہے, مجھے بھی اولاد عطا فرما دے. یہاں پہ علماء کرام نے ایک عجیب نقطہ لکھا ہے.
وہ فرماتے ہیں جب کبھی بھی تم دیکھو کسی جگہ پہ بھی کہ یہاں اللہ کی رحمت کا نزول ہو رہا ہے، یہ اللہ کی رحمت ہی تو تھی نا کہ مریم پہ اللہ کی خاص توجہ ہے، بے موسم کے پھل عطا کر دیے۔ فرمایا جہاں دیکھو اللہ کی رحمت کا نزول ہو رہا ہے وہاں پہ خالی دامن نہ لوٹا کرو، اللہ کے سامنے عجز اور عجز کا دامن پھیلا کے رب سے اپنی ضرورت کا سوال کیا کرو۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے سوال کیا تو پروردگار عالم نے حضرت زکریا کو حضرت یحییٰ عطا کرنے کی خوشخبری سنا دی کہ میں آپ کو بیٹا عطا کروں گا جس کا نام یحییٰ ہوگا، سیداً و حصورا۔ فرمایا وہ سردار ہوگا، وہ پاک دامن ہوگا، صرف تو نے بیٹا مانگا ہے، میں نے خصوصیات والا بیٹا عطا کر دیا۔ حضرت مریم علیہ السلام بڑی ہو گئی، ایک دن گھر کے اندر موجود تھی۔ یہاں پہ اللہ اپنی بے نیازی بتا رہے ہیں، اپنی وحدانیت بتا رہے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر یہ واقعہ واضح طور پہ تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ قل هو اللہ احد، جس احد اور وحدانیت کا اپنے محبوب کو رب نے فرمایا کہ اس کی دعوت دیجئے، انہی چیزوں کو ثابت کرنے کے لیے اللہ نے یہ سارے واقعات قرآن کریم کے اندر بیان کیا ہے کہ دیکھیں کوئی ہے اس کائنات کے اندر جو بن موسم کے پھل لا سکے، کوئی ہے اس کائنات کے اندر جو 120 سالے بوڑھے کو بیٹا عطا کر سکے، کوئی ہے اس کے اندر جو ایک بچی کی اتنا جلدی پرورش کرے جس طرح ایک بیٹا، ایک بچہ 1 سال کے اندر بڑا ہوتا ہے، رب اسے 1 دن کے اندر اتنا بڑا کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ ہی ہے جو سارے کام کر سکتا ہے۔ حضرت مریم بڑی ہو گئی، ایک دن کیا دیکھتی ہیں کہ ایک خوبصورت نوجوان ان کے سامنے آیا۔ حضرت مریم علیہ السلام پاک دامن تھی، ایک پیغمبر کی پرورش میں رہی تھی، بڑے اعلیٰ گھرانے سے تعلق تھا۔ جس وقت دیکھا کہ ایک نوجوان ان کے گھر میں آ گیا ہے، ڈرنے لگی اور اسے کہنے لگی اللہ کی پناہ، تم یہاں کیسے آ گئے، کون ہو، کیا کر رہے ہو یہاں پہ؟ تو حضرت جبرائیل امین نے فرمایا کہ مریم ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں جبرائیل ہوں اور اللہ کی طرف سے آیا ہوں، اور اس لیے آیا ہوں کہ اللہ رب العالمین کے حکم سے تمہیں بیٹا عطا کروں۔ اللہ تمہیں بیٹا عطا کرنا چاہتے ہیں۔ تو مریم احتجاج کرنے لگی، کیسی باتیں کر رہے ہو، نہ تو مجھے کسی بشر نے ہاتھ لگایا ہے، نہ میری کسی سے شادی ہے، اور نہ ہی میں نے کسی کے ساتھ کوئی غلط کام کیا ہے، تو بچہ کیسے ہوگا؟ فطرت تو یہی ہے کہ جب مرد اور عورت آپس میں ملتے ہیں، ان کا نکاح ہوتا ہے، ان کی شادی ہوتی ہے، تب ان کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے۔ میری شادی نہیں ہے، میرا کوئی شوہر نہیں ہے، کسی سے میری ملاقات نہیں ہوئی ہے، بچہ کیسے ہوگا؟ حضرت جبرائیل کہنے لگے کہ اللہ کی قدرت نے یہ طے کیا ہے، اللہ کے ہاں فیصلہ ہو چکا ہے کہ اللہ رب العالمین بغیر نکاح کے، بغیر شادی کے اور بغیر کسی مرد کے ملاپ کے تمہیں بیٹا عطا کریں گے۔ یہ بھی میرے رب کی وحدانیت کی دلیل ہے۔ کوئی ہے جو بغیر باپ کے کسی کو بچہ عطا کر سکے؟ تو حضرت جبرائیل امین قریب آئے، قریب آ کے حضرت مریم کا یہاں سے اس بازو کے اندر دم کر دیا، پھونک مار دی، اللہ کے حکم سے انہیں حمل قرار پا گیا۔ فحملت، وہ حاملہ ہو گئی، لیکن عام طور پہ جیسے عورتیں 9 ماہ بچے کو پیٹ میں رکھتی ہیں اس طرح کا نظام نہیں تھا۔ بچے یعنی حمل ہوا، اس کے بعد چند لمحے کے بعد ہی بچے کی ولادت کا وقت آ گیا اور درد ذہ محسوس ہونے لگا۔ فانتبذت، اب حضرت مریم اپنے گھر سے، اس قوم سے ایک طرف ہو گئی کہ میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے، ابھی حمل ہوا ہے، درد ذہ شروع
پیدا ہو جاتی، میرا اس کائنات میں تذکرہ ہی نہ ہوتا، کوئی مجھے یاد ہی نہ کر رہا ہوتا، یہ وقت اور یہ دن آنے سے پہلے میں اس دنیا سے مٹ جاتی، اس لیے کہ اگر یہ بچہ پیدا ہو جاتا ہے، میں گھر والوں کو کیا منہ دکھاؤں گی، میں کنبے کو کیا منہ دکھاؤں گی، قبیلے والوں کو کیا جا کے کہوں گی، کون میری بات پہ اعتماد کرے گا؟ ابھی یہ سوچ ہی رہی تھی، ادھر سے درد سے بھی محسوس ہو رہا تھا، جبرائیل امین پھر سے سامنے آئے، حضرت مریم سے کہنے لگے کہ اس جگہ پہ اللہ کے حکم سے تمہارے لیے پانی کا چشمہ جاری کر دیا گیا ہے، اس کا پانی پیو۔ اور حضرت جبرائیل حضرت مریم کو تسلی دینے کی خاطر کہنے لگے، جس کھجور کے تنے کی ٹیک لگا کے بیٹھی ہو، اس تنے کو ہلاؤ۔ اس کے اوپر چھڑیاں نہیں تھی، وہ سرسبز و شاداب نہیں تھا، لیکن حضرت مریم جب اسے ہلانے لگی تو کھجوریں تازہ وہاں سے گرنے لگی۔ اب حضرت جبرائیل کہنے لگے کہ دیکھو، رب نے اپنی قدرت سے پانی کا چشمہ بھی جاری کر دیا، اور بغیر تنے والے یعنی بغیر چھڑیوں والے اور گوشوں والے کھجور کے تنے سے رب نے تمہیں کھجوریں بھی عطا کر دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رب ہر چیز پہ قادر ہے، اس کا پانی پیو اور یہ کھجوریں کھاؤ اور اس بچے کو دیکھ کے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو۔ یہ میرے رب کی قدرت ہے۔ اللہ اپنا آپ دکھانا چاہتے ہیں کہ میں رب ہوں، بغیر بیاہی عورت کو بیٹا دے سکتا ہوں، پتھریلی زمین پہ چشمے جاری کر سکتا ہوں، سوکھے تنے سے کھجوریں لا کے مریم کے سامنے رکھ سکتا ہوں۔ اب جس وقت بچہ پیدا ہو گیا، ان کے مذہب اور مسلک کے اندر اس وقت یہ جائز تھا خاموشی کا روزہ رکھنا۔ امت محمدیہ کو اس کی اجازت نہیں ہے کہ خاموشی کا روزہ رکھیں، لیکن ان حضرت یعنی اس وقت یہ بات جائز تھی کہ وہ خاموشی کا روزہ رکھتے تھے۔ بڑی عجیب بات ہے، اس امت کے اندر خاموشی کا روزہ ہوتا، اگر کوئی سچ بولتا پھر بھی روزہ ٹوٹ جاتا تھا، کیونکہ بولنے سے روزہ ٹوٹ جانا ہے۔ اللہ نے کتنی احسان فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو جو روزہ عطا فرمایا ہے، یہاں جھوٹ بول رہے ہوتے پھر بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ حضرت مریم علیہ السلام نے بچے کو اٹھایا، قوم کے اندر تشریف لائی۔ قوم نے جب دیکھا بن بیاہی لڑکی بچہ لے کے آ گئی ہے، احتجاج کرنے کو آ گئے قوم والے کہ اے مریم کیا ہو گیا ہے تجھے؟ نہ تو تیرا والد اس طرح کا تھا، نہ تیری ماں باغیہ تھی، تو اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتی ہے، پیغمبروں کا خاندان ہے، شریف گھرانے سے تعلق رکھتی ہے، یہ تو نے کیا کر دیا ہے؟ نہ تیری شادی ہوئی ہے، نہ تیرا نکاح ہوا ہے، نہ تیرا کوئی شوہر ہے، یہ بچہ کہاں سے لے کے آئی ہو؟ اب وہ سوال کر رہے، حضرت مریم نے جواب کے اندر کچھ نہیں کہا، بلکہ اپنی زبان پہ اپنے منہ پہ یوں ہاتھ رکھا کہ مجھے خاموشی کا روزہ ہے، جو بھی سوال کرنا ہے اس بچے سے سوال کرو۔ ارے میرے رب کی قدرت کو دیکھو، وہ اور سیخ پا ہو گئے، غصے ہو گئے کہ ہم سے مذاق کرتی ہو، ایک تو تم نے یہ غلط کام کیا ہے، بچہ لے کے آئی ہو اور پھر جواب بھی نہیں دیتی، صفائی بھی نہیں دیتی، اور الٹا ہمیں یہ کہتی ہو مجھے روزہ ہے، اس بچے سے سوال کرو۔ ارے مریم، کوئی جھولے کے اندر، کوئی گود کے اندر دودھ پیتا نیا بچہ بھی کسی کو گواہی دے سکتا ہے، صفائی دے سکتا ہے، کسی کی برات کا اعلان کر سکتا ہے، کیسی باتیں کرتی ہو؟ اللہ کے پیغمبر نے جس وقت دیکھا ہے، ارے یہ تو میری ماں پہ تہمت لگا رہے ہیں، یہ تو میری ماں پہ غصے کے ساتھ بول رہے ہیں، تو اللہ رب العالمین کی طاقت اور اللہ کی دی ہوئی طاقت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مریم علیہ السلام کی گود سے بولا ہے، انی عبد اللہ، میں اللہ عطا کرے گا، اور اللہ نے مجھے پیغمبر بنا کے بھیجا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رب نے مریم کی گود سے بلوایا ہے، اسی کے لیے رب فرماتے ہیں قل هو اللہ احد، اے میرے پیغمبر سب کے سامنے اعلان کر دو اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، جو کرنا چاہے اللہ کر کے دکھا دیتا ہے۔ اب یہ جو بات ہے، یہ اللہ کی طاقت اور اللہ کی دی ہوئی طاقت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مریم علیہ السلام
اللہ کے سامنے کوئی ترتیب، کوئی یہ جتنے بھی انسانوں کے تقاضے ہیں، اللہ ان کا پابند نہیں ہے۔ وہ چاہے تو تازہ پیدا ہونے والے بچے کو بھی بلوا دے، اللہ چاہے تو بغیر نکاح والی عورت کو بیٹا عطا کر دے، اللہ چاہے تو حضرت آدم کی پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کر دے، اللہ چاہے تو پتھریلی زمین سے چشمے پیدا کر دے۔ یہ میرے رب کی قدرت ہے، یہ اسی کی شان ہے۔ اللہ بے نیاز ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اسی چیز کے لیے اللہ نے تمام پیغمبروں کو بھیجا ہے کہ جاؤ میری امت میں، میرے لوگوں میں، میرے بندوں میں میری وحدانیت کا اعلان کرو۔ اور آپ دیکھیں گے کوئی پیغمبر ایسا نہیں ہے جو اس دنیا کے اندر آیا ہو اور اس نے کسی کو کھیتی باڑی کرنے کا طریقہ سکھایا ہو۔ کوئی پیغمبر ایسا نہیں ہے جو اس دنیا کے اندر آیا ہو اور اس کے آنے کا مقصد یہ ہو کہ لوگوں کو سکھانا ہے تم نے شادی کیسی کرنی ہے۔ کوئی پیغمبر ایسا نہیں ہے جو اس کائنات کے اندر آیا ہو اور اس کے آنے کا مقصد یہ ہو کہ لوگوں کو بتانا ہے تم نے کھانا کیسے کھانا ہے۔ یہ فطری چیزیں ہیں، انسان خود بخود سیکھ جاتا ہے۔ جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں سب کے آنے کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ تمہارا رب ہے، لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ تمہارا خالق ہے، لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ تمہارا رازق ہے، لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ تم اللہ کی مخلوق ہو، اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے اور پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تم اپنے رب کو بھولو نہیں بلکہ اس کی عبادت کرتے رہو۔ اور اسی چیز کی خاطر انبیاء کو تکالیف دی گئی ہے۔ میرے نبی کی امانت و صداقت کے سبھی اعلان کرتے تھے، آقا کے سارے معتقد تھے، کبھی کسی نے حضور علیہ السلام کو عرف تک نہیں کیا۔ لیکن اگر کسی نے میرے نبی کو گالی دی ہے، اگر کوئی میرے نبی کے سامنے آیا ہے تو اس اعلان پہ جب میرے نبی نے یہ اعلان کیا کہ اللہ ایک ہے اس کے سوا کوئی نہیں، اس پہ سارے پھر حضور کے مخالف ہوئے اور تمام انبیاء کو اسی بات پہ تکلیف دی گئی جس وقت انہوں نے شرک کی تردید کی ہے۔ اور شرک اتنا بڑا گناہ ہے، اللہ نے بھی فرمایا اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا لیکن شرک معاف نہیں ہوگا۔ اور آج ہم کچھ تو اعتقادی طور پہ یہ شرک کرتے اور کچھ کو پتہ بھی نہیں ہوتا پھر بھی شرک کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس بیماری سے محفوظ فرمائے، اللہ اپنا تعلق نصیب فرمائے، اور اللہ رب العالمین اپنی وحدانیت کہ اس اقرار کو ہمارے دل کے اندر پختہ کر دے تاکہ ہم ہر معاملے میں اللہ سے رجوع کرتے رہیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔